یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی کے امام تھے۔ لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو چڑھے آتے دار بھی نہیں، یہ تو وکے عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھنا آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ۔ حضرت امام مالک مسجد نبی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں، پر پیروں میں جوتا نہیں پہنا۔ مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر خانہ پیشاب نہیں کیا، گھوڑا رکھا تھا، باہر جاتے وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے۔ اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں، لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہزادے تھے، ایک طرف ظالم حکمران تھا۔ امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر۔ ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی، امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا کہ یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدھے پہ بیٹھا تو پھر سمجھ آئے گی۔ کہنے لگا جو پہچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح۔ جب بیٹھ گئے گدھے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں، میں امام مالک ہوں، مجھے دیکھو۔ فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا، میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نبی میں امام مالک ہوں، دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا، خطیب تھا، میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے، جمعے پڑھتے تھے، آج میرا یہ حال ہے، آؤ دیکھو۔ امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، پہلے اگر 10,000 بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد 50,000 کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا، رش ختم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج سمجھ آئی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی، عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے، ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے۔ اگر رب رسول کے رستے میں تکلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ اگر تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑ جائے، تھوڑا سا تانا اگر دیکھے میں ہو۔ حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ پہ لوگ اعتراض کرتے بابا بڑا سخت ہے، ہم کئی دفعہ کہتے حضور لوگ کہتے ہیں سخت بڑے ہیں تو آپ تھوڑے نرم ہو جائیں، تو آپ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح میری سختی ہے کیا، سختی کیا ہے؟ کیا میں کسی کو کہتا ہوں کہ ₹1,00,000 یہاں رکھو پھر جلسے پہ جاؤں گا؟ نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگے یہاں میری یہ سختی ہو کہ 5,000 بندہ جمع ہوگا تو تقریبا کیا سختی ہے میری بتاؤ؟ میں یہی کہتا ہوں نا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے تو میں تم پہ سختی کروں گا۔ اگر کوئی بغیر داڑھی کے آتا تو کہتے میں تجھ سے سلام نہیں لوں گا، تو حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ تو فرمانے لگے میری سختی کیا ہے، ذات کے لیے یا خدا رسول کے لیے؟ فرمایا جب اللہ رسول کے لیے تو جس کا دل کرتا ہے اعتراض کرے، سارا دن کرے، سارا وقت کرے، کوئی اس میں دقت نہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں دین کے نام پر جو تانا زنی ہوتی ہے، دین کے نام پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، دین کے نام پر جو لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے، یہ فضیلت ہوتی ہے، یہ عظمت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا قیمتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے جب دین کے نام پر ایک طنز ہوتا ہے تو اللہ کئی 100 درجے بلند فرما دیتا ہے، کئی گنا انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کی جب کوئی بندہ غیبت کرتا تھا تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، فرماتے تیری مہربانی تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کرا دی، تیرا شکریہ تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں، اور اپنی ڈیوٹی ہے نا، تو طنز کرنے پہ لگا ہوا ہے، میں رسول اللہ کی نوکری کرنے پہ لگا ہوا ہوں، اپنی ڈیوٹی ہے، تو اپنا کام کرتا جا، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں